حامدا ومصليا اما بعد قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات۔ افضاء آن لائن چینل پر آپ سبھی حضرات کا استقبال ہے۔ آج جس ٹاپک پر گفتگو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ نماز کی جو نیت جو ان کو رٹا دی گئی ہے، جو الفاظ رٹا دیے گئے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ان الفاظ کو پڑھنا ضروری ہے اور ان الفاظ کو کہے بغیر نیت نہیں ہوگی۔ اب جب ان کو یہ بات معلوم ہے تو پھر وہ فرض نماز کے لیے اور نماز جنازے کے لیے اور عیدین میں جو نماز ہوتی ہے اور تراویح کی نماز، ان ساری نمازوں میں پریشان ہوتے ہیں کہ آیا تراویح کے نیت کے کون سے الفاظ ہیں، عیدین میں کون سے الفاظ ہیں اور نماز جنازہ میں کن الفاظ سے ہم نیت کریں گے، تو بہت پریشان رہتے ہیں۔ اور یہ صرف اس وجہ سے ہوا کہ صحیح معلومات عوام تک نہیں پہنچی۔ تو میں آج اسی پر گفتگو کروں گا۔ آپ اس ویڈیو کو سنیں، انشاءاللہ فائدہ بھی ہوگا اور اس ویڈیو کو دوستوں تک پہنچائیں بھی تاکہ دوسرے لوگ بھی مستفید ہوں۔ اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے یہ بھی بات بتا دوں کہ جن حضرات کو اپنے کچھ روزمرہ پیش آنے والے جو کچھ مسائل اگر پوچھنے ہوں تو وہ ہر نیو ویڈیو میں اس کمنٹ باکس میں اس کو کمنٹ کر دیا کریں، سوال پوچھ لیا کریں۔ انشاءاللہ جو ویڈیو اس کے بعد ہوگی اس میں ان کا جواب دے دیا جائے گا۔ تو بہرحال میں نے ایک حدیث پڑھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ نیت کے دو شرعی جو مقصد ہیں وہ یہ ہیں کہ نمبر ایک یہ ہے کہ عبادت کو عادت سے ایک ممتاز کرنا۔ مثلا آپ کھڑے ہیں، آپ بیٹھے ہیں، لیکن یہی آپ کا کھڑا ہونا آپ نماز کی نیت کر لیتے ہیں تو عبادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ آپ پورے دن بھوکے ہیں، یہ آپ کی عادت ہو سکتی ہے، لیکن اب یہی روزے کی نیت کر رہے ہیں تو یہی بھوکا رہنا یہ عبادت بن جائے گا۔ تو یہ مقصد ہوتا ہے نیت کا۔ دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کچھ عبادتیں ایسی آ گئی جن کی وجہ سے مثلا ظہر اور عصر کی آپ کی نماز چھوٹ گئی تو اب دونوں نماز ان کی قضا کرنا چاہ رہے ہیں، تو اب ظہر کی پڑھیں گے، عصر کی پڑھیں گے، تو اس میں بھی ایک امتیاز ہو جائے اور کہ کون سی نماز آپ پڑھ رہے ہیں۔ یہ مقصد ہوتا ہے نیت کا۔ جو یہ الفاظ ہیں ہمارے جو عوام میں جو مشہور ہیں کہ نیت کرتا ہوں میں اتنی رکعتیں اور اس امام کی اور میرا کعبہ شریف کی طرف واسطے اللہ تعالیٰ، یہ جو سارے الفاظ ہیں یہ حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے اور اسی وجہ سے بعض علماء نے اسے بدعت قرار دے دیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اگر کوئی آدمی ان الفاظوں کے ساتھ نیت کرنے کو ضروری سمجھ رہا ہے تو وہ پھر بدعت ہونے میں کوئی یہ شک نہیں ہے، وہ بدعت تو ہو ہی جائے گی، کیونکہ جس کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری دین میں قرار نہیں دیا اسے ہم اگر ضروری قرار دے رہے ہیں تو وہ چیز بدعت ہو جائے گی۔ اب اس جو نیت کے جو الفاظ ہیں، اس الفاظ کی وجہ سے بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں اور اس نیت کے الفاظ کی وجہ سے بہت سے سنن اور مستحبات ترک ہو جاتے ہیں۔ مثلا اس کی ایک مثال یوں ہے کہ امام نے تکبیر کہی اور تکبیر تحریمہ کر کر ہاتھ باندھ لیے، اب پیچھے مقتدی اب وہ نیت کے ان الفاظ کو دہرا رہا ہے، نیت کرتا ہوں میں اتنی رکعات کے اور فلاں نماز پڑھ رہا ہوں اور اس امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں میرا کعبہ شریف۔ اب یہ جو الفاظ وہ پڑھے گا تو امام تب تک ثنا پڑھ چکا ہوگا، پھر اس کا سورہ فاتحہ شروع کر دے گا، تو اب امام کے پیچھے ثنا پڑھنا ایک مستحب عمل ہے، تو اب وہ مستحب عمل چھوٹ گیا۔ اسی طرح نماز جنازہ دیکھ لیجیے، نماز جنازہ میں امام نے ہاتھ اٹھا کر ہاتھ باندھے اور مقتدی نیت ہی کر رہا ہے، ادھر ایک تکبیر ہو گئی۔ عیدین میں تو اس سے بہت اہم مسئلہ ہو جاتا ہے، بہت سے لوگ پریشان بھی ہو جاتے ہیں کہ ادھر امام نے ہاتھ باندھا، ادھر مقتدی وہ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعات واجب مع 6 زائد تکبیر کے اور منہ میرا کعبہ شریف کی طرف پیچھے اس امام کے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو یہ سارے الفاظ جب وہ پڑھتا ہے تو امام ثنا پڑھ کر وہ زائد تکبیرات شروع کر دیتا ہے۔ اب لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، کہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب کریں کیا کریں، تو لوگوں کو صحیح علم نہیں ہے یا پھر ہمارے پاس جو امام ہیں وہ صحیح بتاتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے عوام بہت پریشان رہتی۔ تو آج اسی کا خلاصہ اس ویڈیو میں کرنا ہے۔ دیکھیے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، آپ کے دل میں ہونا چاہیے
ہاں اگر کوئی شکی آدمی ہے، اپنے دل کو مستحضر کرنے پر قادر نہیں ہے، تو اس کو زبان سے نیت کر لینا چاہیے، لیکن نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ اور اگر زبان سے، علماء نے لکھا ہے کہ ایک مستحب ہے، زبان سے نیت کر لیجئے تاکہ دل مستحضر ہو جائے، لیکن ضروری نہیں ہے۔ اب جب ضروری نہیں ہے تو دل میں نیت کر لیجئے کہ میں ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں یا عصر کی نماز پڑھ رہا ہوں، اور اگر امام ہے تو یہ بھی نیت کر لیجیے امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، بس کافی ہے، اتنی نیت کافی ہے۔ اور اگر زبان سے کہنا چاہ رہے ہیں تو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ میں ظہر کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں اس امام کے پیچھے، اتنا کافی ہے۔ وہ جو تعداد رکعات اور پھر اس کے بعد اور قبلہ کہنا کہ میرا چہرہ قبلے کی طرف، اور رکعات کی تعداد، یہ وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں، ان کا کہنا ضروری نہیں ہے، اصلاً دل میں ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ کے دل میں یہ ہے کہ آپ عصر کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، واقعی عصر کی آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، اور آپ کے دل میں کہ آپ عصر کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، لیکن اتفاق سے جب آپ نے نیت باندھی، دل میں تو عصر کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، لیکن زبان سے ظہر کا نام نکل گیا نیت کرتے وقت، تو علماء نے لکھا ہے کہ جب آپ کے دل میں چونکہ عصر کی نماز تھی، لہٰذا آپ کی نماز ہو گئی، اور اس کو الٹا کر لیجیے، آپ کے دل میں عصر کی نماز ہے اور آپ ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن دل میں عصر کی نماز، اگر کہ آپ نے زبان سے عصر کی نماز کہہ دیا لیکن آپ کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ فیصلے دل پر ہوتے ہیں، دل میں جو ہے، کیونکہ نیت دل ہی کا نام ہے۔ تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ جو الفاظ رٹا دیے گئے یا الفاظ جو رائج ہیں عوام میں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس کو جو لوگ ضروری سمجھ رہے ہیں تو پھر وہ یہ چیز بدعت ہے، ان سے بچنا چاہیے۔ بس یہ سمجھ لینا چاہیے نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ کوئی بھی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، نماز کا نام لے لیں، اگر تنہا نماز پڑھ رہے ہیں تو کہتے ہیں فلاں نماز ظہر یا عصر یا مغرب یا عشاء کی نماز پڑھنے کے پڑھ رہا ہوں، یہ دل میں ارادہ کر لیں، یا زیادہ زبان سے کہنا ہی چاہ رہے تو زبان سے اتنا ہی کہہ لیں، اور اگر امام کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر دل میں یہ نیت ہوگی کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، اور یہ زبان سے کہہ لیں کہ ہاں اس امام کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، بس باقی اور پورے جو الفاظ ہیں وہ الفاظوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح عیدین میں بھی ہے، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں بھی ہے کہ وہاں جو ایک لمبی ایک فہرست ہے، ایک الفاظ ہیں اور کلمات اتنے زیادہ ہیں کہ بہت سے لوگ کہہ بھی نہیں پاتے ہیں، اس میں پریشان بھی ہوتے ہیں، تو ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ نے وضو بنایا، آپ وہاں جا رہے ہیں، آپ کے دل میں کہ آپ عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، یہی نیت ہے، یہی کافی ہے۔ اب زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے۔ اور اگر آپ مسجد جا رہے ہیں 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے، آپ گھر سے نکلے ہیں، کس لیے نکلے ہیں؟ ظاہر مسجد جا رہے ہیں، ظہر کا وقت ہے، ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ کے دل میں یہ بات ہے، پھر آپ زبان سے کہیں یا نہ کہیں آپ کی نماز ہو جائے گی، کوئی فرق نماز پر نہیں پڑے گا۔ البتہ اگر زبان سے کہنا ہی چاہ رہے ہیں تو صرف نماز کا نام لے لیجیے کہ میں ظہر کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں یا عصر کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، بس باقی وہ جو کلمات ہیں ان کلمات کی نیت ضروری نہیں ہے۔ ہاں اگر امام کے ساتھ ہیں تو امام کا بھی نام لیجیے کہ اس امام کے پیچھے، بس، اور باقی جتنے کلمات ہیں ان کلمات کو ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ جو ضروری سمجھ رہا ہے تو پھر وہ بدعات کو بڑھاوا دے رہا ہے۔ جو لوگ ان الفاظ کو ضروری سمجھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ نہیں یہی کرنا پڑے گا ورنہ نیت نہیں ہوگی، وہ جو الفاظ ہیں انہی الفاظ کہنا پڑے گا، تو وہ بدعات کا بڑھاوا دے رہے ہیں۔ ان کو معلومات نہیں ہے، انہیں معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ اسی طرح روزہ بھی ہے، روزہ میں جب ٹائم ختم ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں بِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ لِلَّهِ تَعَالَى، یہ حدیث ثابت نہیں ہے۔ جب حدیث ثابت نہیں، آپ سحری کے وقت اٹھے ہیں، آپ نے سحری کھائی ہے، کس وجہ سے؟ پہلے آپ کو روزہ رکھنا ہے تو آپ اٹھے ہی ہیں، تو یہ سحری کھانا ہی نیت کے قائم مقام ہو گیا، الگ سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اپنا دل مطمئن کرنا ہی چاہتے ہیں تو صرف اتنا کر لیجئے کہ آج میرا روزہ ہے، بس۔ باقی جو لوگ بِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وہ خود مطلب ہی نہیں سمجھتے، ایسے کیسے الفاظ آپ کہہ رہے ہیں، ان الفاظوں کے ذریعے آپ نیت کر رہے ہیں جن کا مطلب بھی نہیں معلوم، تو وہ حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے۔ آپ سحری میں اٹھے ہیں، یہ سحری یہی نیت ہو گئی، یہ پھر کم از کم
کہیں نہیں جا رہے تو اتنا کہ لیکن میرا روزہ ہے، میں بس بات ہو گئی، یہ بات ہو گئی۔ پھر دوسری چیز آتی ہے کہ سنت اور نوافل میں نیت، تو دیکھیے سنت اور نوافل میں نیت ضروری نہیں ہے، یعنی مطلب کہ آپ کون سی سنت پڑھنے جا رہے ہیں، یعنی کس نماز کی سنت ہے اور کس نماز کی نفل ہے، یہ کہنا ضروری نہیں، بس اتنا کافی کہ سنت پڑھ رہا ہوں یا نفل پڑھ رہا ہوں۔ البتہ اگر زبان سے کہہ لیں کہ میں ظہر کی سنت پڑھ رہا ہوں، یا دل میں یہ ارادہ کر لیں کہ میں ظہر کی سنت پڑھ رہا ہوں، اور یا عصر کے اس کے پہلے والی سنت میں پڑھ رہا ہوں، یا فجر کی سنت پڑھ رہا ہوں، تو اس میں کوئی حرج نہیں، کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی صرف مطلق سنت کی نیت کر لے کہ میں سنت پڑھ رہا ہوں، دل میں ارادہ کر لے، یا زبان سے کہہ لے، یا مطلق کی نیت کر لے کہ میں نفل پڑھ رہا ہوں، تب بھی ہو جائے گی۔ بہتر یہ ہے کہ سنت کس نماز کو سنت ہے اس کا بھی ارادہ کر لیا جائے، یا زبان سے کہہ لیا جائے، ایک چیز ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے بتا دی۔ یہاں پر ایک مسئلہ اور یاد آ گیا، میں آپ کو بتا دوں، آپ کے وہ ذہن میں بات رہنی چاہیے کہ اگر کوئی شخص دوڑتا ہوں مسجد جا رہا نماز کے لیے، اور اس نے فوراً نیت باندھ لی، کچھ نہیں کیا، نہ نیت کی کچھ نہیں کی، تو اب آیا کہ اس کی نماز ہوگی یا نہیں؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ آدمی جو جا رہا تھا، اس سے پوچھا جائے کہ آپ دوڑتے ہوئے مسجد جا رہے تھے، اگر راستے میں کوئی پوچھ لیتا کہ آپ کون سی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، تو یہ بلا جھجک کہہ دیتا کہ فلاں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اگر وہ ایسا تھا تو اب اس کی نماز ہو جائے گی۔ تو خلاصہ کلام اس آج کی گفتگو کا یہی نکلا کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ جو کلمات، جو الفاظ رٹا دیے گئے ہیں آپ کو، وہ جو نیت کرتا ہوں میں فلاں اتنی رکعتیں ہوں، میرا کعبہ شریف کی طرف، اس طرح کے جو الفاظ رٹا دیے گئے ہیں، یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ جو لوگ اس کو ضروری سمجھتے ہیں تو پھر ان کو جان لینا چاہیے یہ چیز بدعت ہے، ضروری نہیں ہے۔ بلکہ اگر آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہیں تو دل میں یہ نیت کر لیجئے فلاں نماز پڑھ رہا ہوں، اور اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو دل میں اس نیت کے ساتھ کہ میں فلاں نماز پڑھ رہا ہوں، اس میں ایک اور نیت شامل کر لیجئے کہ اس امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، بس۔ باقی اگر آپ زبان سے کہنا ہی چاہتے ہیں، جیسے کہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ مستحب ہے زبان سے کہہ لیا جائے، تو زبان سے کہنا ہی چاہ رہے تو اتنا کہہ دیجئے کہ میں ظہر کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں امام کے پیچھے، بس۔ یا تنہا پڑھ رہے ہیں تو میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، عصر کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ اس کے علاوہ جو الفاظ کو ضروری نہ سمجھا جائے، بہت سے لوگ اس میں پریشان رہتے ہیں، تو ان کی ایک پریشانی کو دور کرنے کے لیے یہ آج اتنی گفتگو کی گئی ہے۔ ابھی ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ بہت سے لوگ سنت میں نیت کرتے ہیں کہ فرض اللہ کے لیے اور سنت رسول اللہ کے لیے، اس طرح کی نیت کی جاتی ہے، تو یہ بہت بڑا، جو لوگ کہتے ہیں کہ سنت رسول اللہ کے لیے، تو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ نماز تو اللہ ہی کے لیے ہے، کسی ولی اور کسی نبی کے لیے نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح کے الفاظ نہیں، یہ درست نہیں ہے، بلکہ آپ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے آپ یہ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ چاہے وہ فرض ہو چاہے وہ سنت ہو۔ تو مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا، اور نیت کا جو صحیح مطلب ہے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اس کو آپ صحیح طور پر سمجھ سکے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور دین کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔